السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں آمینہ زاہد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور وہ معاہدے سے قبل تہران کو آخری موقع دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کو ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے فیس وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں جلوس برآمد ہوں گے جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور اور دیگر شہروں میں بھی مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے گزریں گے جبکہ کئی شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند رہیں گی۔ کوئٹہ کے بعض علاقوں میں موبائل فون سروس معطل ہے جبکہ حیدرآباد سمیت مختلف اضلاع میں دفاع 144 اور ڈبل سواری پر پابندی نافذ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژن کی کارکردگی کا جامع جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام وزارتوں کو فروری 2024 سے اب تک کی کارکردگی، اہداف، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس اصلاحات کی تفصیلی رپورٹ شواہد کے ساتھ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ جائزے میں معاشی، انتظامی، سماجی شعبوں اور سی پیک اتھارٹی، پلاننگ کمیشن اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کی کارکردگی بھی شامل ہوگی۔ راولپنڈی میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سیکیورٹی کے پیش نظر پولیس نے شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا۔ ایس ایس پی آپریشن ملک طارق محبوب کی قیادت میں ہونے والے مارچ میں ضلعی پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، ڈولفن اسکواڈ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرکت کی۔ سی پی او حسن مشتاق سکھیرا نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ضابطہ اخلاق اور ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد، سوشل میڈیا کی مؤثر نگرانی اور چہلم کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام عوام بچاؤ تحریک کے سلسلے میں بھاول نگر کے علاقے مروٹ میں تیسرے روز عوامی جلسہ منعقد ہوا۔ پارٹی کے مطابق شدید بارش کے باوجود بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی اور مہنگائی، بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مقررین نے عوامی مسائل کے حل اور مہنگائی کے خلاف پرامن جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ لاہور میں انجمن اتحاد ترقی میوات پاکستان کے صدارتی امیدوار راؤ سرفراز علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ منتخب ہونے کی صورت میں بدو کی کالج کی تعمیر، نیو برادری کی تعلیم اور تنظیم کی ترقی کو اولین ترجیح دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انتخابی مہم کے دوران ایک ہفتے میں تقریباً 5000 نئی ممبرشپس ہوئیں جس سے تنظیم کے فنڈ میں بھی اضافہ ہوا۔ راؤ سرفراز علی نے نیو برادری سے حمایت کی اپیل کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں اور ڈونرز کے اعتماد کی بحالی کے عزم کا اظہار کیا۔ آریوالا میں حکومت پنجاب کے تحت تحصیل روڈ پر قائم دوسرا ماڈل سہولت بازار تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ 42 دکانوں پر مشتمل اس بازار میں پانی، بجلی، سیکیورٹی سسٹم، واش روم سمیت بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق آریوالا میں مجموعی طور پر 8 ماڈل سہولت بازار قائم کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو سستی اور معیاری اشیاء خور و نوش کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ دیپال پور میں جاری ڈرینیج منصوبہ شہریوں اور تاجروں کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا۔ مقامی افراد کے مطابق فاطمہ جناح پارک کے سامنے مٹی کا بند بنائے جانے سے بارشی پانی کی نکاسی متاثر ہو گئی جس کے باعث پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ لاکھوں روپے مالیت کا سامان متاثر ہو گیا۔ شہریوں اور تاجروں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے اور نکاسی آب بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ سامارو میں شہریوں کی شکایات اور سوشل میڈیا پر نشاندہی کے بعد اسسٹنٹ کمشنر سنجے کمار نے مٹھائی کی دکان پر چھاپہ مار کر کارروائی کی۔ معائنے کے دوران خراب آئل اور غیر معیاری چاشنی برآمد ہوئی جسے موقع پر تلف کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے دکاندار کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی جبکہ شہریوں نے انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، آئی جی پولیس بلوچستان اور دیگر اعلیٰ حکام کی ہدایت پر تھانہ شہید نذیر احمد عمرانی منگولی میں کھلی کچہری منعقد کی گئی۔ ایس ڈی پی او غلام سرور مینگل کی صدارت میں ہونے والی کھلی کچہری میں شہریوں نے امن و امان، منشیات، جرائم کی روک تھام اور ٹریفک مسائل سے متعلق شکایات پیش کی۔ پولیس حکام نے عوام کو یقین دلایا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور شکایات کا فوری ازالہ اولین ترجیح ہے۔ ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو اطلاع ملی کہ خاتون کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہے جس پر امدادی ٹیم فوری موقع پر پہنچ گئی۔ خاتون گھر سے کام کے دوران سوئچ بورڈ سے کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے سی پی آر کے ذریعے جان بچانے کی کوشش کی تاہم کامیاب نہ ہو سکے جبکہ لواحقین نے ہسپتال منتقلی سے انکار کر دیا۔ خیرپور میں کھجور کی قیمتوں، آبادکاروں کے مسائل اور جدید سہولیات اور فصل کو بیماریوں سے محفوظ بنانے کے لیے اقدامات پر پیپل پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سید جاوید علی شاہ جیلانی نے قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں بریفنگ دی۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں انہوں نے پی اے آر سی اور شاہ عبداللطیف
یونیورسٹی خیرپور کے اشتراک سے مشترکہ تحقیقی مرکز کے قیام اور کھجور کی پیداوار اور معیار بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کھجور کے مناسب نرخ، برآمدات کے فروغ اور بارشوں سے فصل کے تحفظ اور جدید تحقیق کی ضرورت پر زور دیا۔ قصور کے تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں پابندی کے باوجود گڈی ڈور کا استعمال جاری۔ ڈور پھرنے سے ایک شہری زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہریوں نے گڈی ڈور کی فروخت اور استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ ترنڈا محمد پناہ کے سیلاب متاثرہ علاقے بیٹ پرارا میں کئی روز سے بجلی کی طویل بندش کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ علاقہ کے مطابق شدید گرمی، پینے کے پانی اور روزمرہ امور میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ انہوں نے میپکو اور ضلعی انتظامیہ سے فوری بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دیگر علاقوں میں بجلی بحال ہو چکی ہے، مگر بیٹ پرارا کے مکین تاحال بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ پاک پتن اینٹی کرپشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پٹواری حلقہ 9 کے بی پاک پتن مظہر فرید کو 30,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ملزم نے بیان نامہ جاری کرنے کے لیے شہری سے رشوت طلب کی، جس پر مجسٹریٹ کی نگرانی میں ریڈ کر کے رقم برآمد کی گئی۔ ملزم کے خلاف تھانہ اینٹی کرپشن پاک پتن میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پروگرام اپنا کھیت اپنا روزگار کے تحت بے زمین کاشتکاروں کو زرعی اراضی کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے بتایا کہ کامیاب کاشتکاروں کو 3 سے 5 ایکڑ سرکاری اراضی 20 سال کے لیے لیز پر فراہم کی گئی ہے، جبکہ حکومت پنجاب زمین کی تیاری کے لیے مالی معاونت بھی فراہم کرے گی۔ ضلع پاک پتن میں 88 زرعی لاٹس کے لیے موصول ہونے والی درخواستوں میں قراردادی کے ذریعے 84 کاشتکاروں کا انتخاب کیا گیا، جنہیں تقریب میں سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ لاہور چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ مجالس اور جلوسوں کی نگرانی کے لیے 5,500 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ لاہور پولیس کے مطابق 73 مجالس اور 34 جلوسوں کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہو کر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ اختتام پذیر ہوگا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیقی میانہ کے مطابق زداران کو 4 درجاتی سیکیورٹی حصار فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر اور جدید نگرانی کے نظام کے ذریعے سیکیورٹی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما اور سابق تحصیل ناظم چودھری عابد چوتانا نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف آج بھی عوام کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں مریم نواز کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کشمیر کے عوام نے بھی مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جبکہ آئندہ بھی مسلم لیگ نواز شریف کی قیادت میں کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرے گی۔ چودھری عابد چوتانا نے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام اب پروپیگنڈا نہیں بلکہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ راوی روڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نجی جوتوں کی دکان سے 3 لاکھ روپے چوری کرنے والے سابق ملازم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کاشف جاوید 3 سال سے قبل دکان پر کام چھوڑ گیا تھا، جو دوبارہ کام کے بہانے آیا اور مالک کی غیر موجودگی میں رقم لے کر فرار ہو گیا۔ ایس ایچ او راوی روڈ آصف نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے بقیہ رقم برآمد کر لی، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی سٹی عاطف امیر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وارداتوں میں مطلوب ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹارگٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام مرکزی جلوس کی سیکیورٹی انتظامات کا ایس پی سٹی عاطف امیر نے جائزہ لے لیا۔ ایس پی سٹی عاطف امیر نے 20 صفر المظفر کے مرکزی صداری جلوس حویلی الف شاہ کے روٹ کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے داخلی راستوں پر چیکنگ، واک تھرو گیٹس، روٹ کی نگرانی اور اہلکاروں کی تعیناتی کا معائنہ کیا، جبکہ امن کمیٹی کے ممبران اور منتظمین سے ملاقات بھی کی۔ ایس پی سٹی عاطف امیر کے مطابق جلوس کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ روٹ پر اہلکار تعینات، کیمروں سے مانیٹرنگ اور عزاداروں کو 3 درجاتی سیکیورٹی حصار فراہم کیا جا رہا ہے۔ احمد پور شرقیہ میں پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر صاحبزادہ محمد عثمان خان عباسی نے کہا کہ علاقائی صحافت ملک کی میڈیا انڈسٹری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو چھوٹے شہروں اور قصبات کی عوام کی آواز بن کر نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے علاقائی اخبارات کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے حکومتی گرانٹس اور صحافیوں کو مزید سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ بات انہوں نے جرنلسٹ الائنس پاکستان رورل اور ٹاؤن پریس کلبز جنوبی پنجاب چیپٹر کے تاسیسی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں پریس کلبز کے نمائندگان میں اسناد بھی تقسیم کی گئی۔
पंजाब में सीवरेज निज़ाम की प्लानिंग सैटेलाइट इमेजिंग की जाएगी। तमाम शहरों का मास्टर प्लान तैयार होगा। पंजाब के सीवरेज निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम शहरों का सीवरेज मास्टर प्लान सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन और GIS टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अजलास में बताया गया कि मंसूबे का आगाज़ गुजरावाला से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा, जिससे सैलाबी सूरत हाल, वाटर मैनेजमेंट और अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक बेहतर फैसले किए जा सकेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने पंजावासा में खुसूसी GIS सेल कायम करने और कामयाब नताइज की रोशनी में मनसूबा दीगर अजला तक तौसी देने की हिदायत की। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन हल्का LA 34 वैली 1 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार नासिर डार ने कामयाबी हासिल कर ली। शादरा में नासिर डार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा असलम भट्टी और कारकुनान की भरपूर हिमायत हासिल रही, जहां इन्हें बड़ी कामयाबी मिली। असलम भट्टी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाएगी, जबकि शादरा मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ है। दादा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं, जिसमें मुल्क भर से हज़ारों अकीदतमंद मिज़ार पर हाज़री और सलाम अकीदत पेश करने के लिए पहुँच रहे हैं। शादरा के मकाम से मुख्तलिफ अजला में आने वाले काफ़िले गुजर रहे हैं, जिनमें नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक है। सैकड़ों गाड़ियाँ मज़ार की जानिब रवा दवा है। उसकी इख्तितामी दुआ में मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। जमशोरों से चिहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के मौका पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद पैदल और मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए हैदराबाद की जानिब रवाना हो रही है। ज़ायरीन मौला अली कदमगाह और दीगर मजालिस और जुलूसों में शिरकत करके ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ तंजीमों ने ज़ायरीन के लिए सबीलों इस्तकबालिया कैंपों का एहतमाम किया है। मुटियारी अडेरुलाल में चिहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। अडेरुलाल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के चिहलम के मौका पर मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ पैदल काफ़िला रवाना किया गया। अज़ादारों का अज़ीम शान काफ़िला शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ खैबर की जानिब रवाना हुआ, जहाँ नुहाखानी, मातम और सीना ज़नी का सिलसिला जारी रहा। पैदल रास्ते में अज़ादारों के लिए न्याज और शरबत की सबीलों का इंतज़ाम किया गया, जबकि इंतज़ामिया के मुताबिक काफ़िला मुकर्रर रास्तों से होता हुआ भिड़छा पहुँच कर एहतसाम पजीर होगा। पंजाब से सिटी अथॉरिटी ने चिहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सालाना उर्स हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर सिक्योरिटी के लिए जदीद निगरानी का निज़ाम फ़ाल कर दिया। लाहौर में मरकजी जुलूसों, मजालिस और हसास मकामात की निगरानी 800 से ज़ायद CCTV कैमरों, AI सर्विलेंस, स्मार्ट अलर्ट्स और ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। CCTV कंट्रोल रूम में खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें 24 घंटे फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, जबकि शहरियों को किसी भी हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन 15 पर इतला देने की हिदायत की गई। लाहौर पुलिस के डॉल्फिन स्क्वाड ने नाका शेराकोट पर कार्रवाई करते हुए FIA और ओकाड़ा लाहौर को मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजमान रियाज और महबूब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मामूल की चेकिंग के दौरान पकड़े गए, जिनके खिलाफ इंसानी स्मगलिंग, वीज़ा फ्रॉड और बैंकिंग फ्रॉड के मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना शेराकोट के हवाले कर दिया गया, जबकि इश्तिहारियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि नाका जात पर पुलिस ऐप की मदद से इश्तिहारियों के खिलाफ स्पेशल टारगेट ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। पिंड दादन खान में चिहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जाफरिया से बरामद हो गया, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मोहल्ला खैरशाह की इमाम बारगाह छेतावाला पहुँच गया। जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक है, जो शुहदाए करबला को खिराजे अक़ीदत पेश कर रहे हैं। चिहलम के मौका पर जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि जुलूस पुरअमन माहौल में जारी है। पिंड दादन खान और जिला जेहलम की 15 साला तालिबा खदीजा जाहिद राजा ने कम उम्री में अदबी दुनिया में कदम रखते हुए अपनी पहली अंग्रेजी शायरी की किताब अमेज़न कैंडल पर शाया कर दी। खदीजा जाहिद राजा IGCSE पार्ट 1 की तालिबा हैं, जिनकी कामयाबी को अहले इल्म ने मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और अदबी ज़ौक़ का मंज़र करार दिया। तालीमी और अदबी खलकों ने खदीजा को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तक़बिल में अपनी तहरीरों के जरिए पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर मज़ीद रोशन करेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।